السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں سر نوید احمد سیدہ فاطمہ زہرا اسکول اینڈ کالج سسٹم میڈ کے آفیشیل پیج سے اور اپنے یوٹیوب چینل نوید احمد راجپوت سے آپ سب احباب کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر میرا عنوان یا اس کو عنوان کہنا مجھے نہیں لگتا کہ بنتا ہے۔ میں چند دل کی باتیں، کچھ جو پڑھا ہوتا ہے، کچھ جو دیکھا ہوتا ہے، کچھ جو سنا ہوتا ہے، آپ سب احباب کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، بابا جی اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب اس کو بادشاہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے بتایا کہ میں بہروپیاں ہوں، میں مختلف بہروپ دھار لیتا ہوں، اپنا روپ چینج کر لیتا ہوں، اپنے پیشے چینج کر لیتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہوں، اور بادشاہ سلامت اگر آپ کہیں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں، اور آپ بھی میرے بہروپ دھارنے کے بعد مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ بادشاہ اورنگزیب کو اس کی بات بڑی عجیب لگی، اور بادشاہ اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی اپنے آپ پر مطمئن ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم دھوکہ دے سکتے ہو، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، تو ٹھیک ہے، آپ بہروپ دھاریں۔ اس نے کہا جی ایسے نہیں، اجازت دیں کچھ وقت کی، میں بہروپ دھاروں گا، اور اگر آپ نے مجھے ایک الگ روپ کے اندر پہچان لیا تو میں ساری عمر آپ کی خدمت کروں گا، اور آپ جو سزا مجھے دیں گے میں وہ بجا لاؤں گا۔ لیکن دوسری صورت میں اگر آپ مجھے کسی دوسرے روپ میں پہچاننے سے قاصر رہے اور آپ مجھے پہچان نہ پائے، آپ کو اندازہ نہ ہوا کہ یہ وہی کندن بہروپیہ ہے، تو پھر آپ مجھے انعام کے طور پر 500 روپے سے نوازیں گے۔ سلامت اس بات پر رضامند ہو گئے، اور وہ بہروپیہ محل سے اجازت طلب کر کے چلا گیا۔ چند ماہ گزرے، 1 سال گزرا، 1.5 سال گزرا، بادشاہ اورنگزیب نے ساؤتھ انڈیا پر حملہ کیا، اپنا لاؤ لشکر لے کر چڑھ دوڑا ان پر، اور وہاں اس کو بڑی سخت مشقت کرنی پڑی، حتیٰ کہ وہاں پر بہت زیادہ زور لگانا پڑا، بڑی جنگ و جدل کرنی پڑی، لیکن بادشاہ سلامت اس قلعے کو فتح نہ کر پائے۔ اب ایک شام بادشاہ سلامت بڑی گہری سوچ میں بیٹھے، سوچ رہے تھے، بڑا فکر مندی سے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، کہ ایک سالار آیا، ایک فوجی آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہاں ساتھ ہی پاس میں ایک درویش صاحب ہیں، اگر ہم ان سے دعا کروا لیں، اگر ان سے ہم دعا کی درخواست کریں تو ان کی دعا بڑی پرتاثیر ہے، اور ان کی تاثیر ان کی دعا کی یہ ہے کہ وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، تو ممکنہ حد تک ہمیں اللہ کے حکم سے اور ان فقیر کی دعا سے کامیاب ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جو ہیں، انہوں نے اپنا لشکر لیا، اپنے وزیر مشیر لیے، اور ان بزرگ، ان درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اپنا معاملہ بیان کیا، اور انہیں کہا کہ حضور ہمارے حق میں دعا فرمائیں، ہم کل قلعے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حملے میں کامیاب کرے، ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ ان بزرگ نے بڑے غور سے بادشاہ اورنگزیب کی بات سنی، اور اس کو کہا، بادشاہ اورنگزیب کو کہنے لگے، پہلے انہوں نے کچھ پڑھا، کچھ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ اگر تم کل حملہ کرنے کا سوچ رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ کل تم حملہ نہ کرو۔ آپ بادشاہ ہیں وقت کے، لیکن کوشش یہ کریں کہ کل کے دن کو گزار لیں، پرسوں حملہ کریں، اور ہاں یاد رکھیں جب آپ نے حملہ کرنا ہے تو حملہ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد کریں۔ بادشاہ اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے، جہاں اتنے دن ہم نے مشقت کی تو ایک دن ہم گزار لیں گے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کل کا دن گزارا، اور پرسوں جو دن آیا
اس میں انہوں نے نماز ظہر ادا کی اور حملہ کیا، اور اس شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ وہ قلعہ انہوں نے نیست و نابود کر دیا، توڑ دیا، اور اس طاقت سے حملہ کیا، اس جوش سے حملہ کیا کہ وہاں پر جو مفتون تھے جن کو انہوں نے فتح کیا وہ پاؤں میں گر پڑے، معافیاں مانگنے لگ گئے، جان کی پناہیں مانگنے لگ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کو یقین ہو گیا کہ میری ملاقات ایک روز قبل جس بزرگ سے ہوئی ہے وہ واقعہ ہی کوئی ولی اللہ ہے، وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ ان کی دعا، ان کے الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ ہم اتنے دنوں سے جس حملے کی تیاری میں تھے اور ہمیں ناکامی ہو رہی تھی، ان کے الفاظ ادا کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ اب حملہ ہوا، قلعہ فتح کر لیا گیا، اور بغیر کسی تاخیر کے بادشاہ اورنگزیب انہی وزیروں اور مشیروں کے ساتھ اپنے ساتھ اشرفیوں کے تھال لے کر ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کو کہا کہ یہ ہماری طرف سے نذرانہ ہے، اور حضور آپ نے جیسے فرمایا ہم نے ویسا ہی کیا، اور ابھی ہم قلعہ فتح کر چکے ہیں، اور میری طرف سے نذرانے میں یہ چند اشرفیاں اور جہاں ساتھ کے پاس کے جتنے بھی قصبے ہیں یہ سب آپ کی نگرانی میں دیتا ہوں، اور آئندہ 5-7 نسلوں کے لیے آپ کو بالکل معافی ہے، کسی قسم کی بھی آپ کو سزا وغیرہ نہیں ہوگی۔ وہ درویش، وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لے جائیں، یہ دنیا کا مال ہے، میں ان کو کیا کروں گا، اس کو، یہ میری ضرورت کی چیز نہیں ہے، یہ وبال جان ہے، میرے کام کی چیزیں نہیں ہیں، لے جو اس کو، تم ہی رکھو۔ بادشاہ اورنگزیب نے بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ بزرگ کسی بھی طرح نہ مانے، اور آخرکار بادشاہ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، انہوں نے نذرانے میں کوئی چیز بھی قبول نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، 2-4 ہفتے، مہینہ گزر گیا، اور ایک روز بادشاہ سلامت اپنے تخت پر بیٹھے، اپنے دربار میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوں، دربار لگا ہو، اور بادشاہ سلامت اور ان وزیروں مشیروں نے دیکھا کہ وہ بزرگ، وہ درویش جو ہیں وہ دربار میں تشریف لائے، بادشاہ کے دربار میں تخت کے سامنے تشریف لائے۔ بادشاہ سلامت اور ان درویش بزرگ کی جب نگاہیں ملیں تو بادشاہ سلامت کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ کیا کریں، انہوں نے جوتے بھی اتارے اور بغیر جوتوں کے اپنے تخت سے نیچے آئے اور احتراماً دونوں ہاتھ باندھے اور کہنے لگے کہ حضور آپ نے کیوں اتنی زحمت کی، مجھے بتاتے، میں آپ کے پاس تشریف لے آتا، آپ بتائیں کیسے آنا ہوا، آئیں آپ تخت پر میرے ساتھ بیٹھیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں۔ انہوں نے جیسے ایک ایک کر کے اپنا وہ بہروپ جو انہوں نے دھارا ہوا تھا وہ چیزیں اتاری، ان چیزوں کو ریموو کرنا شروع کیا، تو بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ان درویش نے جب اپنے وہ سارا لباس تبدیل کیا تو وہی کندن بہروپیہ جو 2 سال یا 1.5 سال قبل بادشاہ کے پاس آیا تھا اور بادشاہ کو چیلنج کر کے گیا تھا کہ میں جب بہروپ دھارتا ہوں تو مجھے کوئی بندہ، کوئی شخص پہچان نہیں پاتا، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت آپ بھی نہیں پہچان پائیں گے، تو یہ تو وہی کندن بہروپیہ۔ بادشاہ سلامت کو حیرت کا ایک دھچکا لگا اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو کندن بہروپیہ بولا کہ حضور میں اپنے وعدے پر کاربند ہوں اور اپنا انعام لینے آیا ہوں، چونکہ ہمارے درمیان بات طے ہوئی تھی کہ اگر آپ نہیں پہچان پائیں گے تو آپ مجھے 500 روپے انعام کے طور پر دیں گے۔ بادشاہ سلامت واپس اپنے تخت پر گئے، بادشاہ اورنگزیب اپنے تخت پر گیا اور تخت پہ جانے کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں انعام تمہارا ضرور دیا جائے گا، لیکن ایک چیز تم نے مجھے بتا کے جانی ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ جب میں تمہیں انعام و اکرام دے رہا تھا، اتنی سلطنت دے رہا تھا، اس کے بعد میں قصبے دے رہا تھا، تمہاری نسلوں کو معافی مل رہی تھی، تو وہ کیوں تم نے مجھ سے نہیں لیا، اور محض 500 روپے کے لیے تم نے اتنا بڑا رسک لیا، اور 500 سے کئی گنا زیادہ وہ سلطنت جاؤ حشمت تمہیں مل رہا تھا۔ تو کندن بہروپیہ بولا ہاتھ باندھنے کے بعد کہ حضور ہم جھوٹے لوگ ہیں، لیکن اس وقت میں سچوں کے روپ میں تھا، میں نے جو روپ دھارا ہوا تھا وہ سچے لوگوں کا روپ تھا۔ لوگوں کا روپ دھارنے کے بعد
اپنی کمینگی اور اپنا جھوٹا پن نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ میں اس وقت ان لوگوں سے لنکڈ تھا، ان سے منسلک تھا۔ بے شک میں بہروپ میں تھا، لیکن میں تھا تو لنک۔ میں نے جب یہ بات پڑھی تو میں نے بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آئیں۔ میں نے سوچا آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کر دی جائیں، شاید اس بات سے کسی کو کوئی احساس ہو جائے۔ اب اس سب چیز کو دیکھا کہ کندن بہروپیہ جس کو اتنا مال و متاع اور جاؤ حشمت مل رہی تھی، اس نے اس سب کو جوتے کی نوک پر رکھا، صرف اس لیے کہ وہ اس وقت بہروپ میں تھا، سچے لوگوں کے بہروپ میں تھا، اور اس نے اپنا جھوٹا پن اور اس جاؤ حشمت کو، اس مال و متاع کو نچھاور کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ صرف محض ان سچوں کی لاج رکھنے کے لیے۔ اب اگر ہم دیکھیں بینگ اے مسلم، تو ہم لوگ بینگ اے مسلم، بطور مسلمان، بطور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میں کہیں سن رہا تھا، وہ ایک دوست بڑے اچھے فیس بک پہ ان کے میں نے کہیں سنا ان سے، ان کی زبان سے ایک جملہ میں ان سے ادھار ہی لے رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا دونوں جہاں میں ہمیں جوتے ہی پڑتے رہیں۔ یہاں پوری دنیا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمارے راستے روکتی ہے، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض نہ ہو جائیں کہ تمہیں مسلمان بنا کے بھیجا تھا میں نے، اور تم مسلمان ہو کہ تم زمین پر کیا کر کے آئے ہو۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں نہ کہیں سوچیں کہ کیا ہم لوگ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم جس چین کا حصہ ہیں، ہم اپنی پوزیشن پہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں؟ تو ممکنہ طور پر آواز یہی آئے گی کہ نہیں، ہم لوگ بینگ اے نیشن اخلاقی طور پر بہت اعلیٰ درجے پر ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بہت اعلیٰ درجے پر ہیں۔ ہم کسی کو دیکھیں، ہم ٹریول کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے راستے میں اگر کوئی شخص اللہ کے نام پہ، اللہ کا گھر بنانے کے لیے آپ سے 10 روپے کا سوال کرے، 50 روپے کا سوال کرے، 100 روپے کا سوال کرے، ہمارے ذہن میں 110 باتیں آتی ہیں کہ یہ لے کے بھاگ جائے گا، کھا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص آئے اور وہ آپ کو بولے کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، میں کوئی وہ برا کام کو بتائے، اس کا بالکل الٹ کام کو بتائے، اور وہ گناہ کا کام بتائے، تو ہم اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں بغیر سوچے کہ ہم نے بھی آگے جواب دینا ہے۔ تو کم از کم ہمیں کندن بہروپیے کی طرح یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کے بہروپ میں ہیں، ہم نے روپ کس کا دھارا ہوا ہے، ہم کس روپ میں دنیا کے سامنے ہیں۔ اور میں نے کہیں سنا کہ نمائندہ ہونا، ہم نمائندے ہیں ایز مسلمز اس دنیا کے سامنے، ہم مسلمان ہونے کے ریپریزنٹیٹیو ہیں مسلمز کے۔ تو جب اخبار میں خبر آئی کہ 2 بھائی ہیں، وہ چاند کی طرف سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا پالتو کتا بھی ہے، تو کہیں سائی وال سائڈ پہ کوئی بزرگ جو ہیں انہوں نے اخبار پڑھی، کسی بابا جی نے اخبار پڑھی، اور وہ بابا جی ساتھ بیٹھے سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی اللہ کرے غرق ہو جائیں، ان کا جہاز چاند پر نہ پہنچے، اللہ کرے یہ مر جائیں، رستے میں مر جائیں، ان کا پیٹرول ختم ہو جائے، جو ان کی سینس تھی انہوں نے اس لحاظ سے ان کو بددعا دی۔ تو ساتھ بیٹھے بزرگ نے کہا کہ تنو کی ہو گیا، جہاز تیرا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں میرا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار پھر تو من دس، وہ جڑے 2 بھرا جا رہے ہیں انہوں نے تیرا کوئی رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی رشتہ نہیں۔ انہوں نے کہا جڑا کتا جا رہا ہے وہ تیرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا نہیں کوئی۔ انہوں نے کہا تنو کی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ نہ کرے وہ چاند پر پہنچ جائیں
اور پہنچنے کے بعد وہاں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہو، اور اینڈ یہ ہو کہ جب وہ جس جہاز پر جا رہے ہیں، جس سیٹلائٹ کے تھرو جس جہاز پر وہ جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ چاند کی مخلوق پہلے موجود ہو اور اس جہاز سے ان انسانوں سے پہلے وہ کتا باہر آ جائے، تو زمین کا امیج یہ کریٹ ہوگا کہ زمین پر سارے اس شکل کے رہتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، میسج پیغام صرف اتنا ہے، میں آج یہ جان پایا کہ ہم واقعی جھوٹے ہیں۔ ہم جن سے لنکڈ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم قطعاً لنکڈ نہیں ہیں۔ ہم ان کی سچائی کے محافظ نہیں ہیں، نہیں بن پائے ہم بازار سے فروٹ لیتے ہیں تو آدھا فروٹ گھر میں خراب نکلتا ہے۔ ہم کسی قسم کا مسالہ لے کے آتے ہیں، اس میں ہمیں ملاوٹ ملتی ہے، تو سوچیں سچا ہماری نسبتاً سچا وہ کندن بہروپیہ جو اپنے آپ کو جھوٹا تصور کر رہا تھا، سچا وہ تھا، اور ہم سب جھوٹے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میری ان باتوں سے، اس پیغام سے، اس ویڈیو پیغام سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ محسوس ہوا، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔